ورک لائف بیلنس کی سیریز میں آج ہم اپنے 5ویں اور آخری سٹیپ کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ہے ٹیکنگ کیئر آف یور اسپریچول ویل بینگ. میننگ کہ جہاں پہ آپ نے اپنی فزیکل باڈی کو بھی دیکھ لیا، آپ نے فیملی کو بھی دیکھ لیا، آپ نے مینٹل سٹیٹ کو بھی دیکھ لیا، اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اسپریچول کنیکشن کو بھی دیکھیں کہ اللہ سے آپ کا کیا رشتہ اور ناتا ہے. تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ذرا بھائی یہ بتائیں کہ مجھے دین کے معاملے میں کم از کم کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیے، اگر آپ کم از کم کی بات کریں گے تو وہ کم از کم تو آپ کے بیسک فرائض ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے نا کہ دین میں ہمارے 5 پلرز ہیں. دیکھیں 5 پلرز کیا ہے. سب سے پہلے ہے کلمہ طیبہ، ہے لا الہ الا اللہ. تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. تو شرک نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایک انسان شرک کی حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. دوسری بات یہ نماز کو قائم کرنا. اب نماز بھی قائم جب آپ کی ایج ہو جائے، 10 سال سے اوپر بچہ ہو جائے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے. اور کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی. جمعے کے جمعے نہیں، عید کے عید نہیں، 5 وقت کی نماز کم از کم فرائض پڑھنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے میں اور کفار میں کیا فرق ہے، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے. اور یہ بھی بتا دیا کہ قیامت والے دن جو پہلا سوال آپ سے کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. اگر یہ ٹھیک ہو تو آگے سب ٹھیک ہے، اور اگر یہ خراب ہوا تو آگے سب خراب ہے. تو اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے. اور سب سے پہلے فرائض، یعنی کہ جو بھی بندہ نماز نئی شروع کر رہا ہوتا ہے، میری اس کو ایڈوائس یہی ہوتی ہے کہ آپ کم از کم فرائض پڑھ لیں. یعنی فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور وتر. بس یہ بیسک ہے. ہاں، سنت اور نوافل کو پڑھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. بلکہ اگر آپ سمپلی فجر کی سنت کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ یہ جو 2 رکعت تم صبح پڑھتے ہو فجر کے فرائض سے پہلے، یہ جو ہے تمہارے لیے یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ اجر ہے اس کا. اللہ اکبر. کین یو امیجن؟ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ اجر کیا ہے؟ صرف فجر کی 2 سنت پڑھنے کا. اور یہ اصول ہے دین کا کہ فرائض کا ریوارڈ سنت سے زیادہ ہی ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کے فرض کا ثواب کتنا ہوگا. تو اس لیے یہ ایسی سنتیں ہیں جو کہ نبی نے نہیں چھوڑی. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ نئی شروع کر رہے ہیں کہ آپ کم از کم اپنے ٹائمز کو لاک کر لیں. فجر کا ٹائم لاک کر لیں، بس جس میں نے 2 رکعت تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ظہر کا ٹائم لاک کر لیں، عصر، مغرب، عشاء. اور اس کے اوپر کنسسٹنسی کے ساتھ پرفارم کریں. پھر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ سنت اور نوافل میں جتنا اضافہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ تو رہا سیکنڈ پلر آف اسلام. دا تھرڈ تھنگ، اس کے بعد رمضان کے روزے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ رمضان کے روزے بھی رکھیں. اس کی ٹینشن آپ تبھی لیں گے جب رمضان آئے گا، اور انشاءاللہ اس میں آپ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں. چوتھی چیز ہے آپ کی زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی اسی پر فرض ہے جس کی جو افورڈ کر سکتا ہے. تو وہ سالانہ جو ہے 2.5% زکوٰۃ وہ نکال دیتا ہے. اور 5ویں چیز ہے حج کرنا زندگی میں 1 دفعہ. تو اگر آپ کی صحت گوارا نہیں کرتی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں حج کرنے کے، تو پھر آپ پہ یہ بھی فرض نہیں ہے. تو اگر آپ نوجوان ہیں اور میری بات سن رہے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کلمہ تو پڑھنا ہی ہے آپ نے، نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے. باقی رمضان آئے گا تو روزے بھی رکھ لیں گے. تو جو زکوٰۃ اور حج کی ٹینشن ہے وہ فی الحال آپ کو نہیں ہے. رمضان کی ٹینشن بھی رمضان کے مہینے میں ہے. کلمہ طیبہ سارے مانتے ہیں، تو پیچھے کیا چیز رہ گئی؟ وہ نماز ہی رہ گئی ہے. تو کم از کم انسان اگر نوجوان ہے تو اپنی نمازوں میں پکا ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو دس از یور منیمم کرائٹیریا فار ہیونگ اے ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ the one who made you. اچھا، ایک اور جو منیمم کرائٹیریا ہے وہ قرآن مجید میں سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وقت کی قسم تمام انسان خسارے میں، تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جو 4 کام کرتے ہیں. یعنی اگر یہ 4 کام آپ کر لیں تو پھر آپ خسارے والوں میں سے نہیں ہوں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی سب سے پہلے ایمان لانا. کس پر ایمان لانا؟ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ویوم الآخر والقدر خیر و شر. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء اور رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لانا. اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرنا. عمل صالح وہی ہیں جو میں نے آپ کو بھی ابھی فرائض بتائے. فرائض کرنا، نیک اعمال کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کے حقوق بھی پورے کرنا، بندوں کے حقوق بھی پورے کرنا، یہ ہے عمل صالح. اور پھر وتواصوا بالحق، حق کی طرف ترغیب دینا لوگوں کو، حق کی طرف لوگوں کو بلانا. یعنی جب خود آپ نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، سیکھا تو دوسروں تک بھی یہ میسج پہنچانا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے اگر ایک آیت بھی لے جاتے ہو تو وہ لے جاؤ لوگوں کو پھیلانے کے لیے. تو جو کچھ بھی اگر آپ کو کلمہ طیبہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ آتا ہے، کسی کو سکھا سکتے ہیں. آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے، کسی کو سکھا سکتے ہیں. تو یہ تیسری چیز ہے جو کہ ہے دوسروں تک یہ خیر کی بات پہنچانا. اور آخری چیز ہے لوگوں کو صبر کی طرف تلقین کرنا، خود بھی صبر کرنا. کیونکہ جب اس راستے پہ آپ چلیں گے آپ کو بہت ثابت قدم رہنا ہوگا.
آپ کو صبر کرنا ہوگا. اچھے کاموں میں صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے کاموں میں ڈٹ جانا, اور اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے اس پہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کرنا, بیئر کرنا اور جان لینا کہ ضرور اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوگی, اللہ کو کوئی ضرور اس میں سے خیر مطلوب ہوگی, تبھی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ ہم نے سورۃ العصر میں ہمیں مل جاتی ہیں, وہ چیزیں جو کہ ہمیں بیر منیمم کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے خواتین کے لیے خاص طور پہ, جو کہ مسند امام احمد میں آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کو کہا جائے گا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی میں سے بھی داخل ہو جائے اگر وہ یہ 4 کام کر لے. سبحان اللہ, جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی سے بھی داخل ہو جائے اگر وہ یہ صرف 4 کام کر لے. نمبر 1, وہ اپنی نمازوں کو قائم رکھے. نمبر 2, وہ رمضان میں روزے رکھے. نمبر 3, وہ اپنے آپ کو پراپرلی کور کرے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنی ماڈسٹی کا خیال رکھے. نمبر 3 اور نمبر 4 یہ کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے. اچھا, اب پہلا بھی ہو جائے گا جی, نماز پڑھ لیں گے, رمضان میں روزے بھی رکھ لیں گے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے کہ جی اپنے آپ کو ماڈسٹلی ڈریس اپ کرنا, وہ بھی ہو جائے گا. شوہر کی بات ماننا بڑا مشکل ہے, اوہو بہت مشکل ہے جناب. تو اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں مائیں جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو شادی کے ٹائم پہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو چاہیے وہ اپنے ہسبینڈ کی بات مانے. جائز باتیں, یہ نہیں کہا کہ اگر ہسبینڈ اس کو کفر پہ لے جائے تو وہ کفر پہ بھی مان جائے. ہسبینڈ اسے کہے بھائی نمازیں چھوڑ دو, وہ نمازیں بھی چھوڑ دے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کی جہاں حکم آ جائے ہسبینڈ اس کے نیچے ہی ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہسبینڈ اگر جائز کوئی چیز مانگ رہا ہے کہ مجھے فلاں چیز دے دو, فلاں دے دو, تو وہ دینی چاہیے, پیار محبت سے ڈیل کرنا چاہیے. اور ہسبینڈ کو بھی کیونکہ گھر میں قوام بنایا ہوا ہے, اس کو بھی یہ کہا ہے کہ تمہیں ایک عوام اس لیے بنایا کہ کیونکہ اس کو ایک رسپانسبلٹی دی ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائے کہ جی میں تو قوام ہوں, میرے لیے کچھ نہیں, بلکہ اس کو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی دی ہے کہ اس نے اب عورت کا نان نفقہ اٹھانا ہے, اس نے اس کا خیال رکھنا ہے, اس نے اس کو پروٹیکشن آفر کرنی ہے. یہ ساری چیزیں مرد کے ذمہ ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ کچھ بیسک چیزیں ہم کر لینا تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا اسپریچول کنیکشن بہتر کر سکتے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے نا اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑیں. یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کے بھی ہمارے اوپر کئی حقوق ہیں. ایک حق تو یہ ہے کہ اس کو مانا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے پیاری آواز میں, ورتل القرآن ترتیلا. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا, کوئی ہے اس کو سمجھنے والا, کوئی ہے اس سے نصیحت لینے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہو, یا کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. اور چوتھی چیز یہ کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. جب پڑھ لیا, سمجھ لیا, سیکھ لیا, اب اس پہ عمل بھی کرو, اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزارو. اور پانچواں یہ کہ اس کو دوسروں تک بھی پھیلاؤ. تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں, کیونکہ یہ کتاب ہمارے لیے قیامت والے دن ہمارے حق میں بھی گواہی دے سکتی ہے, اور اللہ معاف کرے ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ کچھ بیسک چیزیں اگر آپ کر لیں, چاہے دن میں 2 آیتیں پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ, لیکن سمجھ کے پڑھیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے اعمال وہ لگتے ہیں جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں. تو انشاءاللہ یہ چھوٹی پریکٹیکل ٹپس ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ اپنی ورک لائف کو بہتر بنا سکیں گے, زیادہ پروڈکٹیو اور فروٹفل بنا سکیں گے. اور سب سے بہتر بات یہ کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. Until next time, this is me Raja Zawlak signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.